السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ معزز ناظرین کرام، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ وہ اپنے ماننے والوں کو صرف عبادات، معاملات کے بارے میں نہیں بتلاتا، بلکہ زندگی گزارنے کے تمام اصول سمجھاتا ہے کہ انسان نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اسلامی اقدار، اسلامی شاعر ان کو اپنانے کی تلقین کرتا ہے کہ وہ اقدار و شعار جو 1400 سال سے چلے آ رہے ہیں، انسان نے ان پر کیسے عمل کرنا ہے۔ والدین کا ادب و احترام ہے، بڑوں کا ادب و احترام، اساتذہ کا ادب و احترام کرنا، یہ سب اسلامی شعائر ہیں۔ ان کو اپنانے کی بھی اسلام تلقین کرتا ہے کہ ان پر ہر طریقے سے عمل کیا جائے۔ مگر آج بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ مسلمان مغرب سے اس قدر مرعوب ہوئے کہ وہ ان کے ہر عمل کی نکالی اپنے لیے باعث فخر سمجھنے لگے۔ بڑے سے بڑا کام یا چھوٹے سے چھوٹا کام جو بھی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے اہل مغرب نے کیا ہے ہمیں بھی ویسا ہی کرنا چاہیے۔ اگر ویسے نہیں کریں گے تو ہم ترقی یافتہ نہیں کہلا سکتے۔ ترقی یافتہ ممالک کے ساتھ ملنے کے لیے ہمیں سارے اعمال، سارے افعال ویسے کرنے ہوں گے جیسے اہل یورپ کرتے ہیں۔ اور وہ کیا کرتے ہیں کہ جیسے انہوں نے والدین، اساتذہ کے لیے الگ الگ دن مخصوص کر لیے اور ان کو مدر ڈے، فادر ڈے، ٹیچر ڈے کا نام دے دیا۔ بس آج مسلمان بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ان ایام میں انہی کے طریقے پر چلتے ہوئے اس پر عمل کریں، فادر ڈے منا لیں، مدر ڈے منا لیں، ٹیچر ڈے منا لیں، تو ہمارا وہ فرض ادا ہو جائے گا جو ہم پر عائد ہوتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اسلامی اقدار، اسلامی شاعر تو یہ ہیں کہ ان پر ساری زندگی عمل کرنا ہوتا ہے۔ یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے کہ والدین کا ادب صرف ایک دن کیا جاتا ہے، یہ تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہی کرنا چاہیے۔ اور آج مسلمان حیا کے اس کنارے پر پہنچ چکے ہیں، انہوں نے حیا کا جنازہ نکال دیا ہے، اور ایسی محبت جس کی بنیاد سرے سے ہی غلط ہے، اس کو منانے کے لیے بھی انہوں نے ایک دن کو مخصوص کر دیا ہے جسے ویلنٹائن ڈے کہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ سراسر ایسا دن منایا جاتا ہے جس کا کسی بھی الہامی مذہب سے تعلق نہیں ہے۔ کوئی بھی الہامی مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی برائی کھلے عام کی جائے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ مذہب جو الہامی ہو اور وہ کہیں کہ برائی کو سب کے سامنے کیا جائے؟ اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ جو لوگ مومنوں میں فحاشی پھیلانا پسند کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور جب انسان اللہ تعالیٰ سے حیا نہیں کرتا تو وہ ترقی کے بجائے تنزلی کی طرف قوم جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حیا تو صفت ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ربکم حی کریم، یقیناً تمہارا رب حیا اور عزت والا ہے۔ سیدنا سعید بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول مجھے وصیت کیجیے۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوصی کا ان تستحی من اللہ کما تستحی رجل من صالح قومک۔
کہ میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ سے ایسے حیا کرو جیسے تم کسی قوم کے سارے آدمی سے حیا کرتے ہو۔ یہ اللہ سے حیا کا کم از کم درجہ ہے۔ ویسے تو ذات مقدسہ سب سے زیادہ اس بات کی حقدار ہے کہ اس سے حیا کیا جائے۔ جب انسان بدعمالی اور سستی کاہلی میں اس حد تک پہنچ گیا ہو کہ اسے اللہ رب العزت سے بھی حیا نہ آتی ہو، تو کم از کم اس کے اندر اس قدر تو حیا ہونی چاہیے جیسے وہ کسی قوم کے نیک آدمی سے حیا کرتا ہے، اور اتنی حیا کا اہتمام کرنا بھی اسے گناہوں سے بچا سکتا ہے اور نیکی کی طرف راغب کر سکتا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان لوگوں سے حیا نہیں کرتا وہ اللہ سے بھی حیا نہیں کرتا۔ من لا یستحی من الناس لا یستحی اللہ، جو لوگوں سے حیا نہیں کرتا وہ اللہ سے حیا نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا اور ایمان لازم و ملزوم ہے، جب ان میں سے کوئی ایک اٹھ جاتا ہے تو دوسرا خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ الحیاء والایمان قرینا فاذا رفع احدهما رفع الاخر، حیا اور ایمان ایک ساتھ ملے ہوئے ہیں، جب ان میں سے ایک اٹھایا جاتا ہے تو دوسرا خود بخود اٹھ جاتا ہے۔ تو آج حیا کا جنازہ نکال دیا گیا ہے، کوئی بھی اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ وہ کیا کر رہا ہے اور اسے کیا کرنا چاہیے، کس کے سامنے کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے۔ بڑوں کی عزت نہیں کی جا رہی، بڑوں کا ادب و احترام نہیں کیا جا رہا، سب کے سامنے برائی کی جا رہی ہے، کھلے عام برائی کی جا رہی ہے، اور کسی کے دل میں کوئی ڈر نہیں ہے، نہ انسانوں کا ڈر ہے نہ اللہ کا ڈر ہے۔ جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے مومنوں اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کو الگ الگ خطاب کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ مومن مرد بھی اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور مومن عورتیں بھی اپنی نگاہیں نیچے رکھیں۔ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون وکل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، مومن الگ سے اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور عورتیں نگاہیں نیچے رکھیں۔ یہ قرآن ضابطہ دیتا ہے کہ انسان کے اندر حیا اور غیرت کا مادہ ہونا چاہیے۔ جب انسان حیا نہیں کرتا اور اس میں حیا اٹھ جاتی ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ، جب حیا اٹھ گئی ہے، حیا نہیں رہی تو پھر تیرے دل میں جو آتا ہے کر۔ اب ہوتا بھی ایسا ہے، آج یہ اس دن کو جو منایا جا رہا ہے جسے ویلنٹائن ڈے کہتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے، حیا کا کس طریقے سے جنازہ نکال دیا گیا ہے۔ نوجوان لڑکے اور نوجوان لڑکیاں کھلے عام سریعام ایک دوسرے کو تحفے تحائف دے رہے ہیں، گفٹ دے رہے ہیں۔ یہ حیا کی باتیں ہیں؟ کیا یہ اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ کیا دیگر الہامی مذہب اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ اس طرح کے فعل سر عام کیے جائیں، کھلے عام کیے جائیں، اور بچے اور بچے ایک دوسرے کو تحفے تحائف کا تبادلہ کریں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور برائی کو تشہیر کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ساری امت کی معافی ہو سکتی ہے، مگر وہ لوگ جو اپنے گناہوں کو علل اعلان کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں، ان کی معافی ممکن نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پر آج لوگ حیا کی تمام تر حدوں کو پھلانگ ڈالنے میں بھی عار محسوس نہیں کرتے اور اسے شخصی آزادی کا نام دیتے ہیں، اور یہاں تک کہ پھر اس برائی کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور یہ شیئر کرنا تو دور کی بات ہے، پھر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ غیرت کی موت کا مکمل عملی ثبوت فراہم کرتے ہیں، جبکہ ایسے شخص کے لیے جو گناہ کرتا ہے اس کے بارے میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ کرنے کے بعد جو اس کی تشہیر کرتا ہے
سید ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ساری امت کی معافی ہو سکتی ہے، مگر ایسے لوگوں کی معافی نہیں ہو سکتی جو خود گناہ کرتے ہیں اور گناہ کرنے کے بعد اس کی تشہیر کرتے پھرتے ہیں۔ تشہیر کی ایک صورت یہ ہے کہ رات کو گناہ کیا اور جب صبح کی تو سب کے سامنے کہتا ہے یا کسی کو کہتا ہے اے فلاں میں نے یہ رات کو گناہ کیا ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے اس کے گناہ پر پردہ پوشی کی تھی، اس کو چھپائے رکھا تھا۔ وہ خود ہی سب کے سامنے اپنے رات کے عمل کو، بد عمل کو لوگوں کے سامنے مشہور کرتا پھرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان برے اعمال سے بچائے اور ان اسلامی اقدار کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کے بارے میں اسلام ہمیں تلقین کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔